أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے۔ فیل عربی کے اندر بہت سارے ہاتھیوں کو کہتے ہیں۔ سورۃ الفیل کا سورۃ ہمازہ کے ساتھ ربط۔ سورۃ ہمازہ میں اللہ رب العزت نے منکرین کے لیے تخویف اخروی کا ذکر فرمایا تھا۔ اب اس سورت کے اندر اللہ رب العزت تخویف دنیاوی کا ذکر فرمائے گا۔ ربط نمبر 2، سورۃ ہمازہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے حق کی مخالفت دنیا پرستی کے اسباب کی وجہ سے کی۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر فرمائے گا جنہوں نے کہ حق کی مخالفت اقتدار کی وجہ سے کی۔ تیسرا ربط، سورۃ ہمازہ میں حق والوں کے ساتھ دشمنی کا ذکر تھا۔ اس صورت کے اندر حق کے مرکز یعنی بیت اللہ شریف کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کا ذکر ہوگا۔ یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ عرب کے جتنے بھی لوگ تھے، چاہے یہودی تھے، چاہے عیسائی تھے، چاہے صابی تھے، چاہے مشرک تھے، ہر ایک اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جو سب کے ہاں مسلم ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام میں سے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی ماننے والے ہیں۔ مشرکین کہتے تھے ہم پیچھے کیوں رہیں، وہ کہتے تھے نہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تو دوسرے پارے میں آپ نے سنا تھا اللہ رب العزت نے تینوں فرقوں کی دو ٹوک، دو دونے چار کی طرح اللہ نے نفی اور رد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، نہ میرا ابراہیم یہودی تھا، ولا نصرانیا، نہ میرا ابراہیم عیسائی تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم مشرک بھی نہیں تھا۔ وہ کون تھا؟ ولیکن کان حنیفا، وہ ایک طرف ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا ایک مسلمان تھا۔ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ابراہیم تو کیا تھا جی؟ ایک طرف ہو کر صرف اللہ کی بندگی کرنے والا تھا۔ تم تو کیا ہو جی؟ سارے کے سارے مشرک ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ جب تعمیر ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پر کھڑے ہوئے، وہاں پر اعلان فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ اس وقت جس بندے نے جو ماؤں کے پیٹوں کے اندر تھا، ماؤں کی رحموں کے اندر تھا، باپوں کی پشتوں کے اندر تھا، جس بندے نے لبیک کہا ہے نا جی، قیامت کی صبح تک وہ بندہ ضرور بیت اللہ کا دیدار بھی کرے گا، حج بھی کرے گا، اللہ کے فضل و کرم سے عمرہ بھی کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر آواز لگائی، یہ دنیا کا وہ واحد پہاڑ ہے جسے اللہ رب العزت نے روئے زمین کے اوپر رکھا۔ یہ پہلا وہ پہاڑ ہے جبل ابی قبیس۔ ابھی تو بندہ جائے نا وہاں پر، اگر یہاں اس انداز سے دیکھا جائے تو میری دائیں جانب آتی ہے جی، ٹھیک ہے، مروہ کی اس طرف آتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اب تو کیا جی اس کے نیچے سے سرنگیں بن گئی ہیں، یہ وہ پہاڑ ہے جی جو اللہ نے دنیا کے اوپر سب سے پہلے رکھا تھا۔ خیر،
ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس وقت سے پھر لوگ حج کرنے لگ گئے، پھر آتے تھے بیت اللہ کا دیدار کرتے تھے، کرتے 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 ایک زمانہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے یا 55 دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا جس کو واقعہ فیل کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ آج کے دن چلے حبشے کے لوگ جو یمن کے اندر رہتے تھے، حبشہ ملک تھا، یمن اس کا صوبہ تھا، اس کا جو گورنر تھا اس کا نام ابرہ بن صباح تھا۔ اس نے جب دیکھا نا جی نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں، مرد ہیں، یعنی کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں جی، دھڑا دھڑ وہ یمن سے نکل کر بیت اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ابرہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ان دنوں میں چلے جاتے ہیں وہاں پر؟ کسی نے کہا جی مکہ مکرمہ کے اندر ایک گھر ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، یہ لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر کیا کرتے ہیں جی، حج کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے ایک بندہ، ایک کرندہ بھیجا، جاؤ جا کر پورے ماحول کا جائزہ لے کر واپس آؤ، دیکھتے ہیں اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ بندہ وہاں پر گیا، اس نے دیکھا کہ ایک بالکل سادہ سا پتھروں کا بنا ہوا ہے ایک کمرہ ایسا ہے جی، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کیا جی ایک کپڑا لٹکائے ہوئے، لوگ اس کے آس پاس گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اس نے جا کر ساری روداد بیان کی۔ ابرہ نے کہا اب میں ایک ایسا بیت اللہ بناؤں گا کہ لوگوں کو وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جی، وہاں پر کیا جی خستہ حال ہے، وہاں پر رہنے سہنے کا انتظام نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، میں ایک ایسا بیت اللہ بناؤں گا جو کیا ہوگا جی شان و شوکت والا بھی ہوگا، جس کے اندر ہر قسم کی سہولتیں بھی ہوں گی، کھانے پینے کا انتظام بھی ہوگا، رہنے سہنے کا بھی انتظام ہوگا، اور یہ لوگ یہاں سے سفر کر کے وہاں پر جاتے ہیں، تھکاوٹیں ہوتی ہیں، تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ اس نے ایک گھر بنایا تعمیر جس کا نام آتا ہے جی القلیس۔ قلیس اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی اتنی اونچی عالیشان عمارت بنائی تھی اس زمانے کے اعتبار سے، اگر کوئی بندہ یوں کر کے دیکھتا نا اس کو ٹوپی گر جاتی تھی، اس لیے اس کا نام قلیس تھا۔ تو جو پیٹی قسم کے لوگ تھے نا جی، جو کہتے ہیں نا جی جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بندہ کہتا ہے ایک باری حج کر رہا ہوں بس حاجی صاحب بن گیا، ماں لوگ کیا کہیں جی حاجی صاحب تھا، حاجی صاحب، حاجی صاحب۔ تو اس زمانے کے بھی لوگ تھے۔ تو جب جو ابرہ نے اعلان کیا کہ اب تمہیں وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہاں پر بیت اللہ بنا دیا جی، ٹھیک ہے، تو لوگ وہاں پر طواف کرنے لگ گئے جی۔ ظاہر بات ہے کھانا مل رہا ہے بہترین قسم کا جی، ٹھیک ہے، 3 وقت کا کھانا مل رہا ہو اور رہنے سہنے کا انتظام بھی ہو اور دور دراز جانا بھی نہ ہو جی، ٹھیک ہے، اور شان و شوکت والا ہو، کوئی گرد و غبار بھی نہ ہو، تو لوگ جو تھے نا جی کمزور ایمان والے، وہ وہیں پر گھومتے چکر لگاتے اپنا وقت ضائع کرتے۔ 1 سال 2 سال جب عربوں کو پتہ چلا نا جی ہماری تجارت بھی کم ہو گئی ہے، ہماری معاشی حالت بھی کمزور ہو گئی ہے جی، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی تعداد بھی کمزور ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے جی؟ تحقیق کی کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی نے مشورہ دیا کہ بھئی فلاں علاقے کے اندر، یمن کے اندر ایک گرجا بنایا گیا جی، ٹھیک ہے، بیت اللہ نما بنایا گیا، لوگ نام نہاد قسم کے مسلمان وہاں پر طواف کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے اور چلے جاتے ہیں۔ ایک بندہ یا بنو کنانہ میں سے یا بنو خزاعہ میں سے تیار کیا گیا جو بڑا ذہین شاطر بندہ تھا جی، جاؤ جا کر اس کا کچھ نہ کچھ کر کے آؤ جی۔ وہ بندہ وہاں پر گیا، اس نے جائزہ لیا نا کہ لوگ واقعی اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے کیا کیا جی، وہ جو ابرہ نے مکان بنایا ہوا تھا نا جی اس کے اندر پیشاب کیا جی۔ جب پیشاب کیا تو یہ بات پھیلی کہ بھئی ابرہ کے محل کے اندر، گھر کے اندر کسی نے پیشاب کر دیا، غلاظت کر دی ہے جی، اس کو بڑا غصہ آیا جی۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ بھئی اسی بندے نے اس مکان کو آگ بھی لگا دی، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ بھئی وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا پکا رہے تھے، اس کی چنگاری اٹھی ہے یا جو بھی ہوا، یہ کیا ہو گیا جی، بالکل خاک ہو گیا، بالکل جل کر راکھ ہو گیا، اور ابرہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ میں نے اتنی محنت و مشقتوں سے کیا کیا تھا جی، بیت اللہ بنایا تھا، اور چونکہ یہ بندہ کیا تھا جی، عیسائی تھا، نصرانی تھا جی۔ اور یاد رکھیں جب سے بیت اللہ بنا ہے تب سے لے کر آج تک یہودیوں کو بھی دشمنی ہے بیت اللہ سے، عیسائیوں کو بھی کیا جی بیت اللہ سے دشمنی ہے، اور حتیٰ کہ مشرکوں کو بھی دشمنی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے بیت اللہ یہودیوں کو تو آلریڈی ہے ہی ہے نا، کیونکہ یہ مسلمانوں کی جگہ جی، اور عیسائیوں کی بھی، اور مشرکوں کو اس لیے ہے کہ حاجی بندہ جب احرام باندھتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے کیا کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے آگ لگائی، واپس آ گیا،
ادھر ابرہہ کو پتہ چلا، اس نے اپنی فوج اکٹھی کی جی، ٹھیک ہے. اس کی فوج کے بارے میں آتا ہے 60,000 فوج اس نے اکٹھی کی. جب وہاں سے نکلا راستے میں قافلے میں لوگ ملتے رہے، اور ایک روایت میں آتا ہے اس کے پاس 8 ہاتھی تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے 12 ہاتھی تھے جی، ٹھیک ہے. اور جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا جی. عربوں نے تو کیا جی بکریاں دیکھی تھی اور اونٹ دیکھے تھے، ہاتھی تو دیکھے نہیں تھے. ہاتھی کے اوپر اس لیے آیا تاکہ میری شان و شوکت، میرا روب جاؤ جلال کیا ہو جی، عربوں کے اوپر آئے اور عرب کیا ہو جائیں جی، زہر ہو جائیں، ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے یہاں کوئی بندہ اگر آ جائے نا جی موٹر سائیکل پہ آئے تو اسی جاتے ہیں موٹر سائیکل آئے، اور اگر بندہ آگے پیچھے کیا ہو جی اس کی پجاروں کھڑی ہو نا اور بڑی گارڈ ہونا، اسی ڈر بننے ہیں پتہ نہیں کیا ہوئے. تو وہ یوں جاؤ جلال کے ساتھ آیا. جب مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے پڑاؤ ڈالا. اس کے بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے، ان کو پکڑ لیا جی. پیغام بھیجا کہ بھئی کوئی بندہ آئے آ کر ہم سے بات کرے جی. حضرت عبد المطلب مکہ سے نکلی، چونکہ متولی تھے جی، ٹھیک ہے، جس کو ہمارے زمان کے اندر ہم یوں کہہ دیتے ہیں جی کمیٹی والے. وہاں پر پہنچے تو جیسے ہی اس نے دیکھا نا جی بڑی داڑھی والا ہے، روب ہے، دبدبے والا ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، تو پہلے تو کیا جی حضرت عبد المطلب کا روب اس پر پڑا. تو کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آپ کے آدمیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، لہٰذا میں اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں، میرے اونٹ واپس کرو. اس نے کہا میں تو آپ کو بڑا سمجھدار بندہ سمجھتا ہوں، آپ نے تو بہت ہلکی بات کر دی ہے. میں سمجھا کہ بھئی آپ آؤ گے، آپ کو پتہ ہے میں تو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ بیت اللہ کی سفارش کرنے کے بجائے آپ اپنے اونٹ مانگ رہے ہو. تو حضرت عبد المطلب نے کہا میں غریب سا بندہ ہوں جی، میرے آل و عیال زیادہ ہیں، میرے یہ اونٹ ہیں، ان میں سے کچھ کے اوپر میں سامان لاتا ہوں، کچھ کو میں ذبح کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، یعنی ذریعہ معاش میرا یہ ان کا مالک میں ہوں اور بیت اللہ کا مالک وہ ہے جی، لہٰذا مجھے میرے اونٹ واپس کرو، بیت اللہ کی حفاظت جو اس کا مالک ہے وہ کرے گا. اس کو اور زیادہ غصہ آ گیا، اس کو اور زیادہ غصہ آ گیا. میرے سامنے منتیں سفارشیں کرنے کے بجائے یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے جاؤ جو مرضی ہے کرنا ہے کر لو. حضرت عبد المطلب نے اونٹ لیے واپس آ گئے. جو مکہ کے قریشی جو نوجوان لڑکے تھے انہوں نے کہا بابا جی آپ نے کیا کر دیا ہے، ہم جائیں گے مقابلہ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. حضرت عبد المطلب نے کہا تمہیں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا گھر ہے وہ کیا کرے گا جی حفاظت کرے گا، لہٰذا آپ یوں کرو بیت اللہ کو خالی کر دو. کچھ جبل قبیس کی طرف چلے گئے، کوئی جبل نور کی طرف چلے گئے، اور ابرہہ وہاں سے چلا جی وادی محصر میں پہنچا جی، ٹھیک ہے. یہ مزدلفہ کے قریب آتی ہے، جب بندہ وہاں سے آتا ہے نا عرفات سے، مغرب عشاء فجر کی نماز راستے میں وہاں پر پڑھتا ہے جی. شرطے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، بندے کو نہیں کھڑا جانے دیتے، کیوں؟ اس سے بندے کا حج خراب ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے. آج بھی بندہ جب اللہ سب کو لے کر جائے جی، لیکن جب جانا ہو نا جی پہلے سیکھ کر جایا کرو، ٹھیک ہے. تو خیر جیسے ہی وہاں سے چلا اللہ رب العزت نے سمندر کی طرف سے پرندوں کو بھیجا جی. چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جن کے پاس 3 کنکر تھے جی، ایک دائیں پاؤں کے اندر کنکر، ایک بائیں کے اندر، ایک چونچ کے اندر کنکر. اور 2 قسم کی روایات آتی ہیں، مسور کی دال کے دانے کے برابر جی کنکر تھا، اور ایک چنے کی دال کے برابر کیا تھا جی کنکر تھا. اور وہ کنکر کیسا تھا؟ آگ کے اوپر پکا ہوا کنکر تھا جی، من سجیل، ٹھیکری. جس کو لگتا بندہ پھٹتا، اندر سے غول ہوتا، ہاتھی کے اندر سے غول ہو کر نیچے گر جاتا جی، ٹھیک ہے. سارے کے سارے کیا ہوئے؟ مردار ہوئے جی. کچھ مر گئے، کچھ کیا ہو گئے، اگر بچ بھی گئے ان کو اللہ نے اسی وقت اسی جگہ پہ بیماریوں میں مبتلا کیا، اور سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ مردار ہو گئے. ایک بندہ بھی نہیں بچا جی. اللہ کے گھر کو گرانے والے یا اللہ کے دین کو مٹانے والوں کو اللہ ایسا نیست و نابود بھی کرتا ہے. تو اس کا واقعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسے کیا آپ کے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. علم ترا مانا کیا ہے جی؟ علم ترا میں نے مانا کیا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا، اور یہاں پر مانا کیا ہے؟ علم ترا کیا آپ نہیں جانتے. میں نے آپ کو بتایا حضور کی پیدائش سے یہ واقعہ کتنے دن پہلے پیش آیا جی؟ 50 دن یا کیا جی 55 دن پہلے. تو حضور نہیں تھے. تو مطلب کیا ہے؟ میرا محبوب ہم نے آپ کو بتایا، کیا آپ نہیں جانتے کہ اصحاب فیل کا واقعہ کیا ہوا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا نہیں کیا کیدہم ان کے مکر و فریب کو، ان کی تدبیر کو، فی تضلیل خسارے میں. میرا محبوب کیا آپ نہیں جانتے اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا نہیں کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو خسارے میں؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ.
اور چھوڑے ان پر طیرن پرندے ابابیل جماعت در جماعت. ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں نا وہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹٹیریاں پرندے، یہ پرندے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی پرندے تھے جی. ٹھیک ہے. یہ ویسے کہانی بنا لیے، یہ چھوٹے چھوٹے پتہ نہیں ابابیل نام لیتے ہیں، لیکن پرندے چھوٹے تھے جی. ٹھیک ہے. اللہ کی شان و شوکت. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو مارتے تھے ان کو بحجارۃ پتھر من سجیل، آگ کے اوپر پکے ہوئے. ٹھیک ہے. ایسے مٹی کا ڈیلا ہو تو بندہ مارے وہیں پہ کیا ہو جاتا ہے، ٹھوس ہو جاتا ہے. مٹی کیا ہو جاتی ہے جی، گر جاتی ہے نا. لیکن وہی مٹی جب بھٹے کے اندر پکتی ہے نا تو کتنی سخت ہو جاتی ہے جی. ٹھیک ہے. اور آگ کے اوپر پکی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے نا، اس کا زخم لگ جائے نا جی، وہ درد بھی زیادہ کرتا ہے جی. اللہ نے وہ کنکر بھیجے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پس کر دیا اللہ نے ان کو كَعَصْفٍ، بوسے کی طرح، گھاس کی طرح، مأکول، جس میں سے کھایا گیا ہو. ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے جانور چارہ کھاتے ہیں، کھانے کے بعد کچھ کیا ہو تیلے تنکے کیا ہو جاتے ہیں جی، بچ جاتے ہیں. جانور یوں مارتے ہیں پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہو کیچڑ کچھ. یا یہ آتا ہے کھاتے ہیں، کھانے کے بعد کیا ہو جاتا ہے جی، گوبر بنتا ہے، پیچھے آ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایسے کر کے رکھ دیا. اللہ اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے.